اردو نثری قواعد کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے صفت کی قسموں کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں صفت کے مختصر تعارف اور تعریف سے۔ صفت کو انگلش میں ایڈجیکٹو یا ڈسکرائبنگ ورڈ کہتے ہیں۔ الفاظ صفت وہ ہیں جو کسی اسم کی حالت یا کیفیت یا کمیت ظاہر کریں۔ صفت جس اسم کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ موصوف کہلاتا ہے۔ صفت ہمیشہ اسم کی حالت کو محدود کر دیتی ہے، جیسے شریر لڑکا، بدمعاش آدمی، بیکار لوگ، نیک عورت، خوبصورت پھول وغیرہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں صفت کی تعریف بہت ہی آسان الفاظ میں۔ اسم کی خصوصیت بتانے والے لفظ کو صفت کہتے ہیں، جیسے آصف جماعت کا سب سے ذہین لڑکا ہے۔ اس جملے سے ہمیں آصف یعنی اسم کے بارے میں ایک خاص بات یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ ذہین ہے، اس لیے اس جملے میں لفظ ذہین صفت ہے۔ صفت کی کئی قسمیں ہیں، لیکن میں یہاں صرف 5 قسموں کے بارے میں ہی بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے ہم سیکھیں گے صفت ذاتی کے بارے میں۔ انگلش میں اسے جینیٹیو ایڈجیکٹو کہتے ہیں۔ صفت ذاتی وہ ہے جس سے کسی چیز کی اندرونی حالت یا خصوصیت ظاہر ہو، جیسے ہلکا، بھاری، سبز، سرخ، ذہین وغیرہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں صفت ذاتی کی تعریف۔ وہ الفاظ جو موصوف کی ذاتی خصوصیت بتاتے ہیں انہیں صفت ذاتی کہتے ہیں۔ صفت ذاتی کی 3 مثالیں دیکھ لیجئے۔ پہلی مثال، ان کے والد بڑے تاجر تھے۔ اس جملے میں لفظ بڑے صفت ہے اور تاجر موصوف ہے، یعنی تاجر کے لیے بڑے لفظ کا استعمال ہوا ہے، اس لیے اس جملے میں لفظ بڑے صفت ذاتی ہے۔ دوسری مثال، اس عظیم مقصد کے لیے 18 لاکھ روپے بینک میں جمع کرائے۔ اس جملے میں عظیم لفظ صفت ہے اور مقصد موصوف ہے، یعنی مقصد کے لیے عظیم لفظ کا استعمال ہوا ہے، اس لیے اس جملے میں لفظ عظیم صفت ذاتی ہے۔ تیسری مثال، وہ بہت ہی نرم مزاج انسان ہیں۔ اس جملے میں نرم مزاج صفت ہے اور انسان موصوف ہے، یعنی انسان کے لیے نرم مزاج کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے اس جملے میں نرم مزاج صفت ذاتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں صفت کی اگلی قسم صفت نسبتی کے بارے میں۔ انگلش میں اسے ریلیٹیو ایڈجیکٹو کہتے ہیں۔ وہ صفت جن میں کسی دوسری شے سے لگاؤ یا نسبت ظاہر ہو اسے صفت نسبتی کہتے ہیں، جیسے فارسی، ترکی، ہندوستانی، آبی وغیرہ۔ یہ لگاؤ عام طور پر اسم کے آخر میں یائے معروف بڑھانے سے ظاہر ہوتا ہے، جیسے اسلام سے اسلامی، پیاز سے پیازی، انگور سے انگوری، عرب سے عربی، سمندر سے سمندری، صنعت سے صنعتی وغیرہ۔ بعض اوقات ہا کو نکال دیتے ہیں، جیسے مکہ سے مکی، مدینہ سے مدنی وغیرہ۔ بعض اوقات آنا بڑھانے سے نسبت ظاہر کرتے ہیں، جیسے مرد سے مردانہ، غلام سے غلامانہ، جاہل سے جاہلانہ وغیرہ۔ جب کسی اسم کے آخر میں چھوٹی ے، گول ہے، الف ہوتا ہے تو اسے واو سے بدل کر چھوٹی ے بڑھا دیتے ہیں، جیسے عیسیٰ سے عیسوی، دہلی سے دہلوی۔ دوستوں، صفت کی قسموں کے تعلق سے امتحان میں پوچھا جانے والا سب سے اہم سوال یہ ہے، دیے گئے جملوں میں صفت نسبتی تلاش کر کے لکھیے۔ دوستوں، آپ کو تمام قسموں کے تعلق سے اسی طرح سے سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ پہلا سوال، کدو کا پیٹھا انگوری رنگ کا ہوتا ہے۔ اس جملے میں انگوری لفظ کی نسبت رنگ سے ہے، اس لیے اس جملے میں انگوری لفظ صفت نسبتی ہے۔ دوسرا سوال، بحری جہاز سے سفر کے لیے بہت وقت لگتا ہے۔ اس دوسرے جملے میں لفظ بحری کی نسبت جہاز سے ہے، اس لیے اس جملے میں بحری لفظ صفت نسبتی ہے۔ تیسرا سوال، وہ سائنسی آلات بھی تجربہ گاہ تک لے جاتی تھی۔
اس جملے میں سائنسی لفظ کی نسبت آلات سے ہے، اس لیے اس جملے میں لفظ سائنسی صفت نسبتی ہے۔ دوستوں اب سیکھیں گے صفت کی اگلی قسم صفت عددی کے بارے میں۔ انگلش میں اسے نیومریٹو ایڈجیکٹو کہتے ہیں۔ صفت عددی وہ ہے جس سے کسی اسم کی تعداد معلوم ہو۔ تعداد دو قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی، جب کسی شے کا ٹھیک عدد معلوم ہو، جیسے 5 بچے، 8 اونٹ، 10 عورتیں وغیرہ، اسے معین تعداد کہتے ہیں۔ دوسری قسم، جب کسی شے کی ٹھیک تعداد معلوم نہ ہو، جیسے بعض لوگ، چند آدمی، کئی سال وغیرہ، اسے غیر معین تعداد کہتے ہیں۔ تعداد غیر معین کے لیے اکثر یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں: تھوڑا، تھوڑا سا، بہت، بہت سے، چند، کئی، کل، بعض، کچھ، کم وغیرہ۔ صفت کی اگلی قسم ہے صفت مقداری۔ انگلش میں اسے کوانٹیٹیو ایڈجیکٹو کہتے ہیں۔ اعداد جس طرح گنتی کے لیے صفت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح وہ مقدار یعنی وزن یا ناپ کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے 10 کلو چاول، 2 میٹر کپڑا، آدھا لیٹر دودھ وغیرہ۔ بعض اور الفاظ بھی شمار اور مقدار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اعداد کی طرح وہ کسی معین تعداد یا مقدار کو نہیں بتاتے، جیسے کتنے آدمی بیٹھے ہیں، پانی کتنا چڑھ آیا، جتنا کھانا کھا سکو کھاؤ۔ ان جملوں میں کتنے، کتنا، جتنا صفت مقداری ہے۔ علاوہ اتنا، کتنا، جتنا کے یہ اور وہ بھی کبھی کبھی مقداری صفت کے معنوں میں آتے ہیں، جیسے یہ ڈھیر کتابوں کا پڑھا ہے، برسات کا وہ زور ہے کہ خدا کی پناہ۔ صفت کی اگلی قسم ہے صفت ضمیری۔ انگلش میں اسے ایٹریبیوٹیو ایڈجیکٹو کہتے ہیں۔ وہ ضمیریں جو صفت کا کام دیتی ہیں صفت ضمیری کہلاتی ہیں، جیسے وہ، یہ، کون، جو، کیا۔ صفت ضمیری کی کچھ مثالیں دیکھ لیجئے۔ پہلی مثال، وہ عورت آئی تھی۔ اس جملے میں لفظ وہ عورت کے لیے استعمال ہوا ہے اور عورت اسم ہے، اس لیے اس جملے میں لفظ وہ صفت ضمیری ہے۔ دوسری مثال، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اس جملے میں صفت ضمیری ہے یہ۔ تیسری مثال، کون شخص ایسا کہتا ہے۔ اس جملے میں صفت ضمیری ہے کون۔ چوتھی مثال، جو کام تم سے نہیں ہو سکتا اسے ہاتھ کیوں لگاتے ہو۔ اس جملے میں صفت ضمیری ہے جو۔ پانچویں مثال، کیا چیز گر پڑی۔ اس جملے میں صفت ضمیری ہے کیا۔ یہ الفاظ جب تنہا آتے ہیں تو ضمیر ہیں، اور جب کسی اسم کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو صفات ہیں۔ شکریہ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ صفت کی قسموں کے بارے میں آپ کو ضرور سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ پھر ملیں گے اردو گرامر کے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔